ارے پیغمبر اسلام کی اس دنیا میں تشریف آوری کی خبر جب ابو جہل کی کنیز نے، میں اس روایت کو مانتا نہیں لیکن صحیح بخاری میں موجود ہے، اسی لیے دلیل کے طور پر کہہ رہا ہوں، اور چونکہ ایک تاریخی دلیل مجھے دینا ہے اس لیے پوری توجہ ایک نئے رخ سے، کہ سرکار یہ آمنہ کا چاند جب آغوش آمنہ میں دعائے ابراہیمی کی تاثیر بن کر جناب آمنہ کی گود میں چمکا تو ابو جہل کی کنیز نے جا کر، بڑی توجہ دوستو، ابو جہل کی کنیز نے جا کر خوشخبری سنائی۔ بعض مورخوں نے لکھا کہ ابو جہل کی کنیز نے خوشخبری سنائی، بعض مورخین نے، تاریخ ابو الفدا والوں نے، ان لوگوں نے لکھا کہ ابو لہب نے یہ خوشخبری سنی اور اس کی کنیز نے سنائی۔ بہرحال ابو جہل ہو یا ابو لہب ہو، جو بھی دشمن رسول ہے، وہ چاہے ابو جہل ہو چاہے ابو لہب ہو، ہمارے یہاں احترام کے قابل نہیں ہے۔ تو جب رسول کا حقیقی چچا ابو لہب دشمنی رسالت کی بنیاد پر ہمارے مذہب میں احترام کے قابل نہیں ہے بلکہ کافر ہے، تو لیے دیے رشتہ دار اگر گستاخ رسول ہو تو ان کے احترام کا قانون ہم سے نہیں منوا سکو گے۔ مولانا صاحب علیم مولا، علیم مولا، علیم 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 مولا، علیم مولا، نعرہ حیدری۔ آپ ذرا سا یہ سارا مجمع اجان محترم، ابو جہل کی کنیز نے یا ابو لہب کی کنیز نے، دونوں حوالے میں دے رہا ہوں، آ کر خوشخبری سنائی کہ عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آغوش آمنہ میں یتیم عبداللہ آیا ہے، تو مورخین نے متفقہ طور پر یہ جملہ لکھا کہ ابو جہل نے اور ابو لہب نے جیسے ہی محمد مصطفیٰ کی آمد کی خوشخبری سنی تو جو کنیز ولادت پیغمبر کی خوشخبری لے کر ابو جہل یا ابو لہب کے پاس گئی تھی، ابو جہل نے اس خوشی میں کہ تو نے میرے بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری مجھے سنائی ہے، جا میں نے تجھے اپنے بھتیجے کی ولادت کے صدقے میں آزاد کیا۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا جانا محترم، میں تو بہت بڑا جملہ کہہ گیا ہوں، یہ تاریخ کے جملے ہیں، ہم اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں لیکن دلیل ایک دے رہے ہیں۔ کیا خیال ہے جشن عید میلاد النبی کے مخالفوں کا؟ ارے ابو جہل جیسا کافر اور ابو لہب جیسا بد نصیب بھی ولادت پیغمبر پر خوش ہو کر، توجہ کرو توجہ، بلا آسمانوں پر جا کر آپ عظمت رسالت کو سجدے کریں گے اگر آپ نے توجہ فرما لی۔ ابو جہل جیسا کافر اور ابو لہب جیسا مشرک بھی ولادت پیغمبر کی خبر سن کر اپنی کنیز کو آزاد کر کے جشن مسرت کا اظہار کرتا ہے، تو یہ نام نہاد کلمہ پڑھنے والے کیا فکری اعتبار سے ابو جہل سے بھی گئے گزرے ہیں؟ نعرہ تکبیر! ایسے نہیں تھا، ایسے نہیں، نعرہ تکبیر! دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! 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 محمد علی محمد لنتر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے نعرے آئیں گے لیکن ذرا سا اس تمہید پر دوستو، لیکن اب یہاں سے عرفان حیدر آبادی اپنے تمام شیعہ سنی بھائیوں کو متوجہ کر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہے کہ بالفرض محال اگر میں تھوڑی دیر کے لیے اس روایت کو صحیح مان بھی لوں کہ ابو لہب کی کنیز نے، بڑی توجہ، خوشخبری پیغمبر اسلام کی ولادت کی جب ابو لہب کو آ کر دی تو اس نے اس خوشی میں اپنی کنیز کو توجہ آزاد کر دیا۔ تو دوستوں سیاستہ کی معتبر کتابوں میں یہ لفظ موجود ہے کہ ابو لہب سارا کا سارا چونکہ تبت یدا ابی لہب کی زد میں ہے، عذاب کی زد میں ہے، عذاب کی زد میں ہے، دشمن رسول ہے، عذاب سے بچ ہی نہیں سکتا۔
हाय हाय हाय, तवज्जो नहीं कर रहे। दुश्मन रसूल है, गुस्ताख रसूल है, गुस्ताख रसूल है, अजाब से बच ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी सियासत की किताबों में ये जुमला मौजूद है कि किसी अरब शेख ने ख्वाब देखा, उसे ख्वाब में अबू लहब नजर आया। कमाल है, कमाल है, अपने अपने नसीब की बात है भाई। बहुत तवज्जो, सारे दोस्तों की तवज्जो। उसे ख्वाब में अबू लहब नजर आया। उसने पूछा, अबू लहब क्या हाल है आजकल तेरा? कहा पूरे, बहुत तवज्जो, पूरे हफ्ते सारा का सारा सर से पांव तक जहन्नम में गर्क रहता हूं, अजाब में मुब्तला हूं, लेकिन पीर के दिन मुझे अजाब जहन्नम और आतिश जहन्नम से एक दिन के लिए नजात मिल जाती है। सियासत की किताबों में है। उसने कहा पीर के दिन क्या खास बात है? कहा खास बात तो कुछ नहीं है, वो पीर का दिन था जब अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद आमिना की आगोश में आया था। मेरी कनीज ने आकर मुझे खुशखबरी सुनाई थी, तो मैंने खुश होकर उस कनीज को आजाद कर दिया था। एक लम्हे के लिए मोहम्मद के आने पर जो मैं खुश हुआ था, उसका सदा सिला मुझे ये मिल रहा है कि सारे हफ्ते मैं जहन्नम की आग में रहता हूं, मगर पीर के दिन, जिस दिन मैं अहमद मुस्तफा पर खुश हुआ था, उस दिन मुझे अजाब जहन्नम से, आतिश दोज़ख से निजात मिल जाती है। सारे फैसलाबाद को गवाह बनाकर अंजुमन फिदाया ने अहले बैत नबूवत के इस तारीखी जलसे में इरफान दरावती ये जुमला चैलेंज करके आइंदा बरस तक मोहलत देकर जा रहा है। फिर रुके रहना कि अबू लहब जैसा दुश्मन, काफिर, मुशरिक, गुस्ताख रसूल अगर पैदाइश रसूल की खबर सुनकर आने वाली कनीज को एक दिन के लिए आजाद कर दे, तो परवरदिगार ने बकौल तुम्हारे एक दिन के लिए उस पर से अजाब हटा लिया है। और वो अबू